إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی تعریف تقدیس کبریائی بڑائی وڈیائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا بگڑی بنان والا گنج بخش لجپال غریب نواز دستگیر. درود و سلام تاجدار مدینہ والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا افضل الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ہون جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریاں چکڑ کے نور و ضیاء روشنی ہدایت دی طرف ساڈی رہنمائی فرمائی. دوستو بزرگو بھائیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
علم دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرنیاں نے۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لغت دے اندر علم دا معنی ہے کسی بھی چیز نو جاننا، پہچاننا، حقیقت دا علم ہونا، یقین کرنا، مضبوط کرنا، اے لغت دے اندر معنی ہے علم دا۔ اور اصطلاحی تعریف امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوا ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی چیز دی حقیقت نو پا لینا، او دا ادراک کر لینا، او دے بارے معلومات حاصل کر لینا، اینو علم آکھیا جاندے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جس جگہ تے بھی اللہ رب العزت نے علم دا لفظ استعمال کیتا ہے، اس و مراد علم وحی ہے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو آکھیا سی یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابو جان میرے کول علم آ چکیا ہے جدے ذریعے میں تہاڈی رہنمائی کراں گا۔ تو علم ایک ایسا پھول ہے کہ جنہ زیادہ کھیل دے انہیں زیادہ خوشبو بکھیر دے۔ علم میں جس طرح پھیل دے اسی طرح علم دا ضرور رنگ چڑھ دے، لیکن کمتر او علم ہے کہ جڑا زبان تو بولن دے اندر تو بیان ہوئے لیکن کردار تو علم نظر نہ آئے، ایسا علم دنیا آخرت دے اندر وبال جان ہے۔ اور علم دی انسان نو دنیا دے اندر جنیاں بھی ضرورتاں نے سب تو زیادہ اگر کسی چیز دی ضرورت ہے تو وہ علم ہے۔ اور اے علم دنیا دے اندر سعادت مندی ہے، آخرت دے اندر کامیابی دا ذریعہ۔ اور کسی انسان دے اندر اگر علم دا شوق پیدا ہو جائے، قرآن سکھن دا، حدیث سکھن دا شوق پیدا ہو جائے تو اے اللہ رب العزت دی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ علم ایسی دولت ہے کہ اللہ جدے نال محبت کر دے، جدے نال پیار کر دے، اللہ رب العزت علم دی دولت انہوں ہی عطا کر دے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ قرآن دے اندر جس جگہ تے اللہ رب العزت نے انسان دی تعریف کی تھی تو انسان دے علم دی وجہ تو تعریف کی تھی، اور جس جگہ تے قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے انسان دی مذمت بیان کی تھی تو اے دی جہالت اور ندانی اور کم علمی دی وجہ تو بیان کی تھی۔ اور اللہ رب العزت دی علم دے ذریعے ہی اللہ رب العزت دی انسان رضا حاصل کر دے، دنیاوی زندگی پکیدہ ہو جاندی، اور برزخ والی زندگی نو بھی اللہ رب العزت کامیاب بنا دیندہ ہے، اور علم دے ذریعے ہی انسان جنت دا وارث بن جاندہ ہے اور جہنم کو بچ جاندہ ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب دے بہت بڑے مفتی فرمایا کر دے سی کہ مال نالوں زیادہ علم بڑا صدقہ ہے۔ فرمایا کر دیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے درم خرچ کیتے، بڑے دینار خرچ کیتے اور بڑے اون خرچ کیتے، لیکن انہاں دا خرچ کیتا ہویا ایک درم میں ساڑھے تک نہیں پہنچیا، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بیان کیتیاں ہویاں حدیثاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں آج تک بیان ہو رہی ہیں۔ ہر عالم دین کوئی خطبہ جمعہ ایسا نہیں ہوئے گا جدے اندر ہوئے گا نہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک تو حدیث بیان کر رہے، تو یعنی علم دا صدقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آج تک ساڑھے تک پہنچ رہا ہے۔ اس تو ثابت ہویا مال نالو بڑا صدقہ جڑا علم ہے، اور اللہ رب العزت سانو علم والی دولت عطا کر دے تو علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 113، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سی تانوں کتاب دا علم دیتا، حکمت عطا کی تھی، اور تانوں او سکھایا جدا تواڈے کول علم نہ سی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو اللہ دا بہت بڑا فضل ہے، علم اللہ دا بہت
بہت بڑا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا حدیث صحیح البخاری دے اندر، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، آپ نے فرمایا جس بندے دے نال اللہ بلائی دا خیر دا ارادہ فرماندا ہے، اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندا ہے، اللہ انہوں قرآن دی طرف لگا دیندا ہے، حدیث دی طرف لگا دیندا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اسی رب دی تقسیم تے راضیاں، اللہ نے سانو علم عطا کر دیتا تو جاہلانو اللہ نے مال عطا کر دیتا۔ علم ختم نہیں ہوئے گا، قبر دے اندر، حشر دے اندر، جنت دے اندر بھی نال جائے گا، لیکن مال دنیا دا دنیا دے چھڑ جاندہ ہے، بے وفائیاں کر جاندہ ہے۔ اور علم ایسی چیز ہے جدا مرن تو بعد بھی فائدہ ہوندے۔ مال جس وقت انسان فوت ہو گیا، مال چھڑ جاندہ ہے، کوٹھی ایتھے رہ گئی، بنگلہ ایتھے رہ گیا، زمین ایتھے رہ گئی، اور تیری دکان، تیرا مکان ایتھے رہ گیا، تیری گڈی، تیرا ٹریکٹر ایتھے رہ گیا، لیکن علم ایسی دولت ہے جڑی تیرے نال جاندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، آپ نے فرمایا بندہ فوت ہو جاندہ ہے، تین چیزاں دا سواب ملدا رہندا ہے، او علم ينتفع به، آپ نے فرمایا کوئی بھی عالم دین علم پڑھا کے چلا گیا، آپ نے فرمایا وہ چلا جائے گا لیکن وہ دا ثواب ختم نہیں ہوئے گا، ثواب انہوں ملدا رہے گا، اجر انہوں ملدا رہے گا۔ جس طرح جو میں جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں اور ایدہ ثواب میرے استاد محترم قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ انہوں مل رہے ہیں، میں جو جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں اور ایدہ ثواب میرے استاد محترم مولانا ثناء اللہ مجاہد رحمت اللہ علیہ انہوں مل رہے ہیں، میں جو جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں میرے استاد جنہاں کولوں میں تجوید پڑھی قاری عبدالحفیظ صاحب انہاں نوں مل رہا رحمت اللہ علیہ، میں آج جمعہ دا خطبہ دے رہا میرے استاد محترم حافظ یونس رحمت اللہ علیہ انہاں نوں ایدا اجر و ثواب مل رہا۔ تو ہر عالم دین، کوئی بھی عالم دین علم پڑھا کے چلا گیا، خدا ثواب ملدا رہے گا، اجر ملدا رہے گا۔ جس طرح کل تسی بھی چلے جانا ہے، میں بھی چلے جانا ہے، اے مرکز بیت المکرم دے طلباء ساڑھے واسے انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ قرآن پڑھن گے، کوئی خطیب بڑھے گا، کوئی عالم بڑھے گا تو ساڑھے واسے صدقہ جاریہ ہوئے گا۔ اور جناب اگلی حدیث سنو، علم سکھن والا بندہ نبی پاک نے فرمایا انہوں حج دے برابر ثواب اللہ عطا کر دے۔ صحیح ترغیب دے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم بخير او يعلمه، آپ نے فرمایا جڑا بندہ صبح صبح مسجد دے اندر آئے، دین دی کو ایک گل سکھ لے، کنیاں گلاں ایک گل دین دی کوئی بھی سکھ لے، کوئی دعا یاد کر لے، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک کلمہ یاد کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ انہوں قبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دے۔ کنا کے ٹائم لگ دے، اور ماشاءاللہ فجر دی نماز تو بعد اسی نماز دی کلاس شروع کی تھی، نماز دا ترجمہ جڑا نا پڑھایا جا رہا ہے، اور اسی رکوع دیاں دعاواں جڑیاں نا یاد کر رہے ہیں، اور آج اسی دعا پڑھیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، رکوع دی دعا، سجدے دی دعا، اور میرے بزرگاں نے ماشاءاللہ انہوں یاد کیتا، حاجی محمد حسین صاحب، فوجی صاحب، اور اسی طرح کتنے کی ایسے دوست نے، بھائی اشرف، بھائی نصر اللہ، سارے محنت کر دے، یاد کر دے صبح دی نماز پڑھنی، اور ایک لفظ یاد کرو، دو لفظ یاد کرو، دین دی کو گل یاد کر کے چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ حج دا تو انہوں ثواب عطا کرے گا۔ نیکیاں بڑیاں آسان نے میرے دوستوں، کوشش کرو، اے دنیا بڑی مختصر ہے، علم حاصل کرو، دین دا علم حاصل کرو، آؤ علم دا جناب بڑا فائدہ ہے۔
کہ طالب علم واسطے ہر چیز دعا کر دی. آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. آپ نے فرمایا جڑا بندہ دین دا علم حاصل کر دے آسمان و زمین دی ہر چیز دی بخشش واسطے دعا کر دی. پانی دے اندر رہن والیاں مچھلیاں دی بخشش واسطے مغفرت واسطے دعا کر دیا. تسی صبح آئے مسجد دے اندر ایک کلمہ سہ کے چلے گے 24 گھنٹے اللہ دیا مخلوقات تیرے واسطے بخشش دی دعا کر دیا رہندیاں مغفرت دی دعا کر دیا رہندیاں. آؤ طالب علم بن جاؤ دین سکھیا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِسَلِّ طالب العلم. آپ نے فرمایا جس وقت دین سکھن والا کرو دین سکھن واسطے کرو نکل جائے اللہ رب العزت حکم فرماندا ہے اپنے فرشتیاں نو اے دے پیر زمین تے نہیں لگنے چاہیے دے نورانی پر اینا دے پیران دے تھلے بچھا دو. اے اللہ رب العزت نے پروٹوکول دیتا ہے عزت دیتی اس بندے نو جڑا قرآن دا علم حاصل کر دے دین دا علم حاصل کر دے. وہ ضروری نہیں بچہ ہوئے جوان ہوئے بوڑھا ہوئے دین سکھن دا شوق اپنے اندر پیدا کرو دین سکھن دا ذوق اپنے اندر پیدا کرو. جنت دا رستہ بڑا مشکل رستہ ہے بڑا مشکل رستہ ہے. میں صبح بھی حدیث بیان کی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. آپ نے فرمایا جڑا بندہ دین سکھنا شروع کر دیندا ہے اللہ جنت دا رستہ دے واسطے آسان کر دیندا ہے. اللہ رب العزت نے نہیں آکھیا کہ روزانہ سپارہ یاد کرنا ادھا سپارہ یاد کرنا پائیا رب یاد کرنا بلکہ مالک و خالق طلب دیکھدا ہے کہ دے اندر طلب کتنی. ایک لفظ یاد کر لو ایک لفظ نہیں یاد ہوندا ہفتے ایک لفظ یاد کر لو. مینوں یاد ہے میں قدس کے اندر ترجمہ کلاس پڑھایا کردا تو بابا عبد الوارث رحمت اللہ علیہ انہیں سبق یاد کرنا سبق یاد نہ ہونا انہیں کہنا قاری صاحب اے رجسٹر چونا طالب علماں دی لسٹ چو میرا نام نہ کٹنا حاضری لگے میری رب کو حاضری تے جائے نا طالب علماں چ میرا نام رہے تاکہ اسمان و زمین دی ہر چیز میری بخشش واسطے دعا کر دی رہے. اس واسطے کوشش کرو طالب علماں دے اندر نام لکھواؤ اور دین سیکھو دین دا علم حاصل کرو. اور سب تو بڑی چیز ہے علم دا شوق اپنے اندر پیدا کرو علم دا شوق اپنے اندر پیدا کرو. علم واسطے شوق دا ہونا ضروری ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو لوگ کہندے ابو ہریرہ تو بڑیاں حدیثاں بیان کرنا ہے وجہ کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ مہاجر صحابہ کاروبار واسطے بازار دے اندر چلے جاندے اور انصار صحابہ کھیتی باڑی واسطے زمینہ دے اندر چلے جاندے. لیکن میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے نال چمٹے رہندا. آپ جدوں گھروں باہر نکل دے میں آپ دے نال چل پیندا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں یاد کردا اور فرماندے ایسے بھی حالات آئے میرے تے فاقے بھی آئے پریشانیاں بھی آئیاں مصیبتاں بھی آئیاں لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن نہیں چھڑیا علم حاصل کردا رہا جدی وجہ تو اللہ نے شان عطا کیتا مقام عطا کیتا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے علم واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نو 5 لاکھ حدیثاں یاد نے کنیاں آپ ماشاءاللہ سارے اہل حدیث اہل سنت آپ 5 نہیں کہہ سکتے کہ مینوں 5 حدیثاں یاد نے
لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان دے 5 لاکھ حدیثاں یاد نے، اسناد بھی یاد نے، انہاں دے متون بھی یاد نے۔ لوگ کہن لگے کوئی دوائی کھاندے ہو جدی وجہ تو تہاڈا اتنا حافظ ہے، فرمان لگے علم واسطے دوائیاں دی ضرورت نہیں، 2 چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ تہاڈے اندر شوق ہوئے کہ میں علم حاصل کرنا ہے، شوق آئے گا تو علم آئے گا۔ اور مشہور حدیث اسلامیات دے اندر بھی بچیاں نے سکولاں دے اندر بھی پڑھی، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ اور اس حدیث دے اندر نبی پاک نے ترتیب بھی میں بیان کی تھی، پہلے طلب، بعد دے اندر علم، طلب ہوئے گا علم آئے گا۔ اس واسطے کوشش کرو علم دی طلب پیدا کرو، شوق پیدا کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان دے جس وقت طلب ہوئے گی شوق پیدا کرو اپنے اندر، اور کامل توجہ تواڈے اندر ہونی چاہیے، اللہ رب العزت تانوں علم عطا کر دے گا۔ اور بہت بڑے محدث امام سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی طلب دیکھو علم دے حوالے دے نال فرمان دے میں صبح دے وقت امام ابن ابی مالک دی مجلس دے اندر جایا کردا حدیثاں سیکھن واسطے، حدیثاں علم حاصل کرن واسطے، اور ظہر دی نماز میں امام اسماعیل بن عبید دے پیچھے جا کے پڑھیا کردا، انہاں کولوں حدیثاں یاد کریا کردا۔ اور عصر دی نماز وقت دے تابعین تو امت دے بہت بڑے عالم دین امام مقہور رحمہ اللہ پیچھے جا کے پڑھیا کردا تے علم حاصل کریا کردا۔ بہت بڑے محدث امام عبداللہ بن نافع فرمان دے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ دی مجلس دے اندر 35 سال شریک ہوندا رہیا تے علم حاصل کردا رہیا، 35 سال علم حاصل کیتا ہے۔ اس قدر علم دے نال محبت ہے۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے، کہندے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کہ اسی جڑا نا واری لالی میں تے میرا ہمسایا، ایک دن فرمان دے میں کم کردا تو میرا ہمسایا نبی پاک کو جا کے پڑھدا، وہ آ کے رات نو مینوں دس دیندا کہ آج نبی پاک نے کی سبق پڑھائے۔ اگلا دن ہوندا فرمان دے کہ میرا ہمسایا جڑا سی وہ کم کردا تو میں نبی پاک دی مجلس دے اندر جا کے حدیثاں یاد کریا کردا۔ تو فرمان دے اس طرح سی باری لگائی علم دا شوق دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کرنا کنا شوق ہے، اور جناب علم دے حوالے علم دے نال کتنی محبت ہے، کتنا ذوق ہے، کتنا شوق ہے علم دا۔ لیکن ساڈے وچوں آج شوق ختم ہو گیا، ذوق ختم ہو گیا، اور علم دے راستے دے اندر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں محدثین نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان فرمایا سورۃ الکہف دے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے جس وقت دسیا کہ خضر علیہ السلام اللہ دے نبی اور نہ کول تیرے نالوں زیادہ علم ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیتا، مجمع البحرین جگہ تے پہنچے، سیدنا خضر علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی تے فرمان لگے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر دے اندر سانو بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑی مشقت بڑی پریشانی اٹھانی پئی، تو علم واسطے تکلیفات پریشانیاں اٹھائیاں جاندیاں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جاندا، سیدنا جابر بن عبداللہ عنہ سیدنا عبداللہ جنگ احد دے اندر شہید ہو گئے۔ سیدنا جابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے بڑا پیار کریا کر دے، بڑی محبت کریا کر دے، اور خندق دے موقع دے سیدنا جابر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مہمان نوازی کی تھی، بڑی مشہور بڑا مشہور واقعہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے مینوں پتہ چلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث یاد ہے۔ مصر دے اندر ایک صحابی رسول نے جڑے اس وقت حیات نے، اور انہوں نے ایک حدیث نبی پاک نے قیامت دے حوالے دے نال او حدیث یاد ہے جڑی منو یاد نہیں۔ فرمان دے میں اون خریدیات سفر کرنا شروع کر دیتا، اور ایک سیٹ دا سفر ہے 793 کلومیٹر، یعنی مدینے تو مصر دا ایک سیٹ دا سفر
793 کلومیٹر ہے اور آن جان دا جڑا سفر ہے 1586 کلومیٹر بندا ہے 1586 کلومیٹر سفر کیتا کراچی 1200 کلومیٹر ہے اور ہن تے جناب ٹریناں دے ذریعے جہاز دے ذریعے اور جناب تیز تو تیز سواریاں دے ذریعے سفر کیتا جاندا ہے لیکن اونٹ تے سیدنا جابر بن عبداللہ صحابی رسول نے 1586 کلومیٹر سفر کیتا اور سہولتاں برداشت کر کے تکلیفاں برداشت کر کے مہینہ جاندیاں لگیا مہینہ واپس آن لگیا اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جا کے اس صحابی نو تلاش کر کے کہنے لگے وہ بھی بڑا خوش ہویا کہ نبی پاک دے جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ آئے نے اور انہاں کو سنی کہ قیامت دے بارے نبی پاک نے فرمایا اذا کان یوم القیامت آپ نے فرمایا جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا لوگ پسینے دے اندر شرابور ہوں گے سورج بالکل قریب آ جائے گا اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت انہاں دے ختنے بھی نہیں ہوں گے جس طرح پہلی حالت دے اندر انسان دنیا دے اندر آیا اسی طرح ہی جائے گا پیروں بھی ننگے ہوں گے ایک حدیث سنوا سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1586 کلومیٹر سفر کیتا تو اپنی کی حالت ہے اسی ٹائم دے نال جمعہ بھی پڑھنی آندے کہ اسی 12:30 آ کے جمعہ پڑھیے اور ساڑھے الحمدللہ رب العالمین ایک جمعے دے اندر تقریباً کوئی 20-30 حدیثاں بیان ہوندیاں اسی یہ 20-30 حدیثاں سن واسطے جمعے والے دن بھی ٹائم نہ نہیں آندے کہ اسی 12:30 آ کے ٹائم دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں سن لئیے قرآن دی کو آیت سن لئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کو واقعہ سن لئیے اور اے کوئی وجہ ہے اج تک اسی طریقیاں دے اندر جہالتاں دے اندر اندھیریاں دے اندر ظلمات دے اندر اور جہالتاں ختم نہیں ہو رہی ہیں وجہ ہے کہ علم دی شوق اور طلب ہی ساڑھے اندر پیدا نہیں ہوئی آج تک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بہت بڑے تابعی سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کون نہیں جاندہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد نے فرماندے میں قرآن پڑھیا تو قرآن دی ایک آیت نو پڑھیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اللہ رب العزت نے فرمایا جنہیں جان بوجھ کے کسے نو قتل کر دیتا اور دیتی اللہ دا غضب دردناک عذاب اللہ دی لعنت اور سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمان دے منو اس آیت دی سمجھ نہ آئی منو پتا چلیا کہ جناب کوفے دے اندر ایک صحابی رسول نے جنانو پتا اس آیت دی تفسیر دا تو سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں مدینے تو کوفے دا سفر کیتا اور آن جان دا 1688 کلومیٹر سفر ہے ایک آیت واسطے اور جمعے دے اندر کنیاں آیتاں بیان ہوندیاں کنیاں حدیثاں بیان ہوندیاں لیکن اسی جمعہ بھی ٹائم نہ نہیں پڑھ دے اپنی مسجد دے اندر بھی جا کے اور کسی عالم دین کو کہنا کہ منو کو آیت سکھا دے منو جناب کوئی حدیث سکھا دے نبی پاک دا کوئی فرمان سکھا دے تو شوق ہی نہیں ذوق ہی نہیں کسی دین دا علم حاصل کریے اللہ اور دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو یاد کریے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا شوق دیکھو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جاندہ ابو ایوب انصاری نو نبی پاک دے میزبان آپ ہجرت کر کے مدینہ الرسول دے اندر آئے آپ مدینے دے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی تے سفر کر رہے تو صحابہ اکرام کوئی صحابی کہندہ اللہ دے رسول میرے مہمان بن جاؤ کوئی کہندہ میرے مہمان بن جاؤ آپ نے فرمایا میری سواری نو روکنا نہیں اینے اللہ دے حکم دے نال ہی بیٹھنا ہے جیرے دروازے تے بیٹھے گی ہوئی میرا میزبان ہوئے گا بات تیری قسمت ابو ایوب انصاری سیدنا ابو ایوب انصاری دے دروازے تے نبی پاک دی سواری بیٹھ گئی اور اللہ رب العزت نے نبی پاک
پاک دی مہمان نوازی دا شرف عطا کیتا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب انصاری دی قسمت تو مقدر تو دنیا دی بادشاہ دا وار دئیے اتنی اللہ رب العزت نے اجازت عطا کیتا لیکن نبی پاک دے سچے محب سی سچی محبت کر دے سچا پیار کریا کر دے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلیا کہ مصر دے اندر صحابی رسول نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں ایک حدیث نبی پاک دی یاد ہے مومن دے پردے دے حوالے دنال ایک حدیث یاد ہے اے میں زبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیتا سفر کردیاں مہینہ لگیا مصر جاندیاں جا کے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جا کے تلاش کیتا دروازے تے دستک دیتی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قصد آیا پوچھیا کون ہے دسیا ابو ایوب انصاری سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آکے جناب وہاں کا کیتا جب بھی پالی فرمان لگے اے ابو ایوب میری قسمت کی کہنے نبی پاک تیرے دروازے تے آج ابو ایوب میرے دروازے تے آ گیا سیدنا ابو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور بڑی محبت کی تھی بڑی محبت دا اظہار کیتا کہ نبی پاک دے محبہ ہے نبی پاک دے میزبان ہے ساڑیاں تاج کھوکھلیاں جڑیاں گلاں دیاں اللہ رب العزت معاف فرمائے محبتاں تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دینے سیدنا عقبہ بن عامر ابو ایوب مقصد دسو مصر آن دا مقصد کی ہے فرمان لگے میں کاروبار واسے نہیں آیا میں تجارت واسے نہیں آیا میں دنیا واسے نہیں آیا میں نے پتہ چلے ہے میرے محبوب دی ایک حدیث جنہوں یاد ہے میں وہ حدیث یاد کرنے واسے آیا میں وہ حدیث تیرے کو سکھن واسے آیا میں علم واسے آیا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی تھی بل ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ بخاری دے اندر مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا کسے مسلمان دے عیب تے پردہ پاندہ ہے اللہ دنیا تے آخرت دے اندر او دے عیباں دے پردہ پا دے گا اے حدیث سنوا سے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مصر دا سفر کیتا اور 1586 کلومیٹر سفر کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سن واسے لیکن تو جمعہ دا خطبہ بھی ٹائم دے نال پڑھن واسے نہیں آندا کہ میں نبی پاک دی حدیث سنا گلاں بڑیاں دعوے بڑے اسی اہل حدیث اسی اہل سنت حرمت رسول تو جان بھی قربان اللہ دی قسمیں کھوکھلے تیرے دعوے کم نہیں آنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بولاں دے نال تینوں کتنی محبت ہے اللہ دے قرآن دے نال تینوں کتنی محبت ہے ایک ایک حدیث دی خاطر انہوں نے اور جناب 20 میل سینکڑوں میل سفر کیتے تو محلے دی مسجد دے اندر جا کے کدی نہیں آکھیا مولوی صاحب میں کو نبی پاک دی حدیث سنا دو میں حدیث یاد کرنا چاہنا ہاں اگر بھول کے جانا مسجد دے اندر تو پوچھنا ہے کاری صاحب وظیفہ دسو روزی آ جائے روٹی آ جائے برکت آ جائے گندم چنگی ہو جائے چاول چنگے ہو جان مشکل دور ہو جائے پریشانی دور ہو جائے اور وجہ ہے وہ کہ اسی دنیا نو ہی سمجھیا حالانکہ کل شیخ عبدالمنان راسل صاحب حافظہ اللہ نے بونگے بیان کیتا بڑی خوبصورت گل کی تھی فرمان لگے دنیا تے رہن دا مقصد جڑا جنت دا حصول ہے دنیا تے رہن دا مقصد ہے وہ کہ اپنا اصلی کر جنت او دے واسطے محنت کرنی نہ کہ دنیا دے اندر عیش و عشرت دے اندر اپنے آپ نو مبتلا کرنے تو محدثین نے ایک ایک حدیث واسطے سفر کیتے اور جناب سینکڑوں میل سفر کیتے اس وقت سہولتیں بھی رسی تو محلے دی مسجد جا کے ٹائم نہ جمعہ پڑھن واسطے بھی تیار نہیں کہ مینوں کو دین دیاں گلاں مل جان اس واسطے اپنی اصلاح کرو امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں دین دا علم حاصل کرنے واسطے یمن گیا یمن تو مصر گیا مصر تو شام گیا شام تو بصرہ گیا بصرہ تو کوفہ گیا اور جا کے دین دا علم حاصل کیتا 5000 کلومیٹر سفر کیتا امام عبداللہ بن مبارک نے
ایک گھوڑیاں دا سفر ہے، اونٹاں دا سفر ہے، ایویں نہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک امام بخاری دے استاد نے محنت کرنی پہندی، پھر اللہ صلہ عطا کر دے، بلندی عطا کر دے۔ اور بہت بڑے محدث امام مقہور رحمت اللہ علیہ فرمان دے، سنن ابو داود دے اندر ہے، تابعی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد نے، اور فرمان دے میں مصر دے، حجاز دے، عراق دے، شام دے بڑے سفر کیتے، اور 3176 کلومیٹر سفر کیتے۔ سیدنا امام مقہور رحمت اللہ علیہ نے دین دا علم حاصل کرنے واسطے کڑے کڑے محدث تینوں گل سناما۔ امام محمد بن مقری رحمت اللہ علیہ فرمان دے، تفت الشرق والغرب 4 مرات، فرمان دے میں مشرق تو مغرب تک، مغرب تو مشرق تک 4 دفعہ سفر کیتا دین دا علم حاصل کرنے واسطے۔ اور جناب امام مفصل بن فضالہ فرمان دے، مینوں پتہ چلیا حدیث دی کتاب فلان جگہ تے ایک بندے کول موجود ہے، میں کہندے 6220 کلومیٹر، یعنی انہوں نے سفر دا تعین بیان کیتا۔ اس نے حاضر دے اندر محدثین علماء نے او یعنی پمیسو دی بیان کی تھی، تو امام مفصل بن فضالہ فرمان دے میں جناب 6220 کلومیٹر سفر کیتا۔ ایک چھوٹا جہا رسالہ جہدے اندر نبی پاک دیاں چند حدیثاں سی وہ لے کے آیا، تو کہندے میں اگر وہ کسی تنور والے نو دے دیندا نا کہ مینوں ایدی ایک روٹی دے دے تو انہیں روٹی نہیں سی دینی۔ وجہ ہے بے کہ علم دا جڑا نا وہ علماء نو ہی پتہ ہوندا ہے، ایک جاہل انسان نو کی پتہ کہ علم دی کی قدر و قیمت ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ مینوں ایک مسئلے دی سمجھ نسی آ رہی، ایک مسئلے دی سمجھ نسی آ رہی، اور فرمان دے میں ایک مسئلہ پوچھن واسطے بصرہ تو کوفہ گیا، 440 کلومیٹر سفر کیتا، صحبتاں برداشت کی دیا۔ امام ابو حاتم محمد بن ادریس بیان کر دے، میں کوفہ دا، بغداد دا، مکہ مدینہ، بیت المقدس، دمشق، حمص، طرطوس بڑے لمبے لمبے سفر کی دے، بڑے بڑے لمبے سفر کیتے، 5000 کلومیٹر تے کہندے میں جڑا نا شمار کیتا ہے، اس بعد میں گننا ہی چھک دیتا کہ میں کتنے سفر کیتے زندگی دے اندر علم حدیث واسطے، علم قرآن واسطے۔ اور امام مسلم امام دارمی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے، اور سیاستہ دے امام ابو داود امام نسائی دے استاد بندے نے، سیاستہ بیان کرنے والے امام ابو داود دے استاد نے، امام نسائی دے استاد نے، اور 5000 کلومیٹر سفر کیتے، لیکن اس بعد کہندے میں گننا ہی چھڑ دیتا کہ میں کتنے زندگی دے اندر سفر کیتے۔ اور تو کرو نکل کے مسجد دے اندر آ کے اپنے امام کو ایک حدیث یاد کرن دا شوق تے ذوق تیرے اندر پیدا نہیں ہوندا، تینوں اینا پتہ چل دے میں لاہور جاواں گا، مینوں بندہ ایسیاں ٹپاں دے گا جے دے نال کاروبار چلے گا، دکان چلے گی، تینوں دن جانا پوے، رات جانا پوے، جائیں گا دنیا واسطے، لیکن دین واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں کہ میں کدی جا کے کسی عالم دین نو آکھاں یار مینوں نبی پاک دا ایک فرمان سنا دے، نبی پاک دی ایک حدیث سنا دے۔ محدثین نے لکھاں حدیثاں یاد کیتیاں، تو کیویں دا مسلمان ہے، مومن ہے، تینوں ایک حدیث بھی یاد نہیں، عربی متن دے نال نبی پاک دے تینوں ایک حدیث دے بھی الفاظ یاد نہیں۔ اس واسطے میرے مسلمان ویرو محاسبہ کرو، اپنا دین سکھن دا ذوق شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ امام حسن بن جمیل رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں حصول علم واسطے فرمان دے اپنا سارا مال خرچ کر دیتا، فاقیاں تک نوبت آ گئی، لیکن کہندے میں حوصلہ نہیں ہاریا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ، امام عمر بن دینار امت دے علماء انہاں کو علم حاصل کیتا، اور پھر انہاں دے شاگرد سی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ جس بندے نے بھی محنت کی تھی رب کدی بھی کسی دی محنت ضائع نہیں کردا۔ اور کیڑے کیڑے محدث تو انہوں واقعہ سناوا، امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ اندلس چو چلے اور بغداد دے اندر آئے، اور ایتھے آ کے امام یحییٰ بن معین دی مجلس دے اندر حاضر ہوئے اور پوچھیا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو علم حاصل کرنے واسطے آیا۔ پتہ چلیا کہ او اس وقت حکمرانہ نے بڑے سخت پیرے لگائے، گھر دے اندر نظر بند نے۔ امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے گھر دا ایڈریس پوچھیا، لوگ صحیح طرح دسن واسطے بھی تیار نہیں، پہنچدے ہیں پچھاندے ہیں
گھر دے دروازے تے پہنچے، امام احمد بن حنبل دے دروازے تے دستک دیتی، باہر تشریف لے کے آئے اور پوچھتے نے امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ نے کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگے بڑی دوروں سفر کر کے آیا اور میں جناب صرف علم حدیث حاصل کرنے سے آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے حکمرانہ نے میرے سارے راستے محدود کیتے اور میرے تے بڑیاں پابندیاں سختیاں نے، میں تینوں علم حدیث نہیں سکھا سکتا۔ فرمان لگے میں بڑی دوروں سفر کر کے آیا۔ کہنے لگے کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں جڑا نا اندلس سو جڑا نا سفر کر کے آیا اور بڑا لمبا سفر کر کے آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سفر دا سنیا، کہنے یار میرا بھی دل کردہ تینوں علم سکھاما لیکن مشکلات بڑیاں نے۔ کہنے لگا جی میں دا ایک حل سوچیا۔ کہنے لگے دسو؟ کہنا میں فقیراں والا لباس پا کے آواں گا تواڈے دروازے تے دستک دواں گا اور میں تانوں آواز دواں گا، اللہ واسطے نبی پاک دی مینوں ایک حدیث دسو اور میں تواڈے دروازے تے دستک دواں گا اور ایک حدیث ہی مینوں بھیک دے دیا کرنا روزانہ، میرے اتنی دور سفر کرنا مول مڑ جائے گا۔ امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ اندلس سے شہزادے بہت بڑے محدث اور فقیرہ والا لباس پایا اور آ کے روزانہ امام احمد بن حنبل دے دروازے تے دستک دینی، امام صاحب نے آنا تے ایک حدیث بیان کر دینی، امام بقی بن مخلد نے حدیث لکھنی تو واپس چلے جانا۔ اس طرح امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے 300 حدیثاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یاد کی دیا۔ پھر اس تو بعد حالات ٹھیک ہوئے، پابندیاں ختم ہوئیاں تو امام بقی بن مخلد نے پھر اس تو بعد علم حاصل کرنا شروع کیتا۔ امت دے بہت بڑے عالم دین لیکن سہولتاں برداشت کیتیاں، تکلیفاں برداشت کیتیاں، لیکن افسوس ہے کہ ساڈے اندر وہ شوق ہی نہیں، وہ ذوق ہی نہیں کہ اسی نبی پاک دیاں حدیثاں دا علم حاصل کریے، قرآن دا علم حاصل کریے۔ اج تک سانوں قرآن دا ترجمہ یاد نہیں، حدیث دا ترجمہ یاد نہیں، دعاواں دا ترجمہ یاد نہیں، نماز پڑھدیاں زندگی گزر گئی، اج تک اسی نماز دا ترجمہ ہی یاد نہیں کیتا اور اسی الحمدللہ فجر دی نماز تو بعد نماز کا ترجمہ شروع کیتا ہے۔ کوشش کرو سارے دوست فجر دی نماز سے تشریف لے کے آیا کرو۔ صحابہ نے ایک حدیث واسطے 1600 کلومیٹر سفر کیتا ہے، تو گھوڑیاں تے پیدل سفر کیتا ہے، تو مرکز بیت المکرم تے 1 کلومیٹر ہے، ہاں جی، لیکن اسی کہنے سفر بڑا ہے، دور بڑی ہے۔ اللہ دی قسمیں کل قیامت دا دن ہونا ہے، ایک پاسے بقی بن مخلد کھڑے ہوں گے، ایک پاسے ابو ایوب انصاری کھڑے ہوں گے، ایک پاسے جابر بن عبداللہ کھڑے ہوں گے، اور جنہاں نے ایک ایک حدیث واسطے مشقتاں تکلیفاں برداشت کیتیاں اور نبی پاک دی ایک ایک حدیث نو فرمان نو یاد کیتا، اور دوسری سائڈ تے ساڈے جیسے سہولت پسند مسلمان، آسانیاں دے طلبگار مسلمان جنہاں نو رب نے موٹر سائیکل دیتیاں، گڈیاں دیتیاں، کاراں دیتیاں، عیش و عشرت دیتی، آرام دیتا، سہولتاں دیتیاں، لیکن صرف علم دا شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، اللہ اور دے رسول دے فرامین دے نال محبت ہی نہیں۔ اس واسطے کوشش کرو دین دا علم حاصل کرو، اپنے اندر دین دا علم حاصل کرن دا ذوق پیدا کرو، شوق پیدا کرو، اپنے بچیاں نو دین دا علم سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت لوگاں دیاں قبراں پھٹن گیاں، آپ نے فرمایا حافظ قرآن دی بھی قبر پھٹے گی، اور قرآن ایک کمزور بندے دی شکل دے اندر انہوں ملے گا، اور قرآن آکھے گا حل تعریفونی منو پہچانے، بندہ آکے گا میں حافظ قرآن، آکے گا میں تینوں نہیں پہچانے، قرآن انہوں اپنا تعارف کروائے گا، انا صاحبک القرآن الذی ازمتک فی الحباجر، قرآن آکے گا میں تیرا ساتھی قرآن دنیا دے اندر، میں تینوں پکھا رکھیا، تو پیاسا رہا میری وجہ تو پکھا رہا میری وجہ تو، وَأَسْحَرْتُ لَيْلَكَ، اور تو راتاں نو جاگیا میری وجہ تو، چھوٹے چھوٹے میرے بیٹے طالب علم رات 4:30 کو 4 بجے اٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، جناب سب کی یاد کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، قرآن آکے گا وَأَسْحَرْتُ لَيْلَكَ، اور تو راتاں نو جاگیا میری وجہ تو، اور اگے رمضان المبارک قریب آ گیا، کتنے دوست نے جڑے نماز تراویح دے اندر جاگ دینے قرآن سن دینے، لیکن
ساڈی تو حالت ہے وے مزاج ایسا ہے سانوں تو علم دا شوق ہی نہ ہے سانوں پتہ چل جائے نا فلاں مسیتے چول پکے نے اسی اس مسیتے جانا ہے اور اللہ رب العزت معاف فرمائے جس جلسے دے اندر چاول نہ ہون اسی اس جلسے دے جان واسطے تیار نہیں ہوندے یعنی ساڈی یہ سوچ ہے اسی علم دے اینے حریص اینے خواہش مند خدا را اپنے اندر علم دا ذوق اور شوق پیدا کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اب جڑی مسجد دے اندر حافظاں دے حوالے نہ رابطہ کرو اے کوئی آکھیا جاندہ ہے قاری صاحب حافظ ہو تو وہ جڑا پائیا صرف پڑھیا کرے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں پڑھے تراویاں پڑھا دے بس جڑا نا ساڑھے کولو زیادہ قرآن نہیں سنیا جاندہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عظمت نو سمجھے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قیام تو رکوع نو سمجھے ہی نہیں جڑے معصوم عن الخطا نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے ایک دن مرات نبی پاک قیام کر رہے سی آپ دے قیام جو شامل ہویا آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی تھی میں کہا پہلے سپارے تو بعد آپ رکوع کرنگے آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی تھی اور کہندے میں کیا سورۃ النساء ختم کر کے آپ رکوع کرنگے آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی تھی 6.25 پارے تیرے تو میرے مرشد نے نبی پاک نے ایک رکعت دے اندر پڑھے اور اس بعد فرمان دے نبی پاک رکوع دے اندر چلے گئے تو آپ نے رکوع بھی 6.25 پاریاں دے برابر کیتا سجدے دے اندر گئے تو آپ نے سجدہ بھی 6.25 پاریاں دے برابر کیتا جنہ دے گناہ اللہ نے معاف کر دیتے انہاں دی اس طرح رات گزرے اور تو آ کے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں نہ کاری صاحب جلدی جلدی فارغ کرنا اسی شارٹ کٹ جنت دے اندر جانا چاہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپناؤ اپنے بچیاں نو قرآن یاد کرواؤ نبی پاک دا فرمان ہے اے قرآن آکے گا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ کہ ہر تاجر نو دی تجارت دا فیدہ ہندے اے حافظ قرآن تو دنیا تے منو پڑھ دا رہا منو یاد کر دا رہا میرے تے عمل کر دا رہا اور آج تینوں فیدہ ہوئے گا قرآن جناب حافظ قرآن اللہ دی عدالت دے اندر لے جائے گا اور اللہ دے سامنے جا کے سفارش کرے گا فَيُوتَ الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ اللہ جنت دی بادشاہت دے ہاتھ دے اندر دے دے گا وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ اور ہمیشہ ہمیشہ رہن دا سرٹیفکیٹ اللہ دے کھبے ہاتھ دے اندر دے دے گا وَجُوسًا وَلَا رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ آپ نے فرمایا حافظ قرآن دے سر تے ایسا تاج رکھیا جائے گا جدی روشنی تواڈے دنیا والے سورج نالوں زیادہ ہوئے گی اور آپ نے فرمایا وَيُكْسَى وَالِدَاهُ هُلَّتَيْنِ آپ نے فرمایا حافظ قرآن دے والدین ایسا خوبصورت لباس پہنایا جائے گا نبی پاک نے فرمایا ساری دنیا ساری کائنات دے اندر او دا مقابلہ ہی نہیں ساری دنیا امریکہ برطانیہ ڈالر درم و دینار سونا چاندی جو دنیا دے اندر حسین تو حسین مناظر جزائر نبی پاک نے فرمایا حافظ قرآن دے ایک والد نو جڑا لباس پہنایا جائے گا او دا مقابلہ نہیں ہوئے گا اس قدر اللہ رب العزت نے اعزاز دینے اور حافظ قرآن دے والدین کہن گے یا اللہ اے اعزاز سانو کس وجہ تو ملیا اللہ رب العزت فرمان گے تو اپنے بچے نو قرآن یاد کروایا میرا کلام یاد کروایا جری وجہ تو میں تینوں اے اعزاز عطا کیتا تو حافظ قرآن تو اللہ نے اعزاز دینا ہی دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سورج بالکل قریب ہوئے گا اور اللہ رب العزت دی طرفوں اعلان ہو جائے گا لوگ پسینے دے اندر شرابور ہوں گے اللہ دی طرفوں اعلان ہو جائے گا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا اے قرآن دے اندر جڑے ماہر نے قرآن دے اندر تجوید دے اندر جڑے مہارت حاصل کر دے اللہ فرمان گے تسی لوگاں دیاں صفاں چوں نکلو تو فرشتیاں دیاں صفاں چ کھڑے ہو جاؤ جبریل علیہ السلام دے نال معزز فرشتیاں دے نال اللہ رب العزت حافظ قرآن نو کھڑا کرے گا اور اگلا اعزاز اللہ رب العزت دی طرفوں ہوئے گا اللہ فرمان کے لوگ ایتھے حساب دین گے حساباں دے معاملات دے اندر ہون گے اے حافظ قرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا تو پڑھنا شروع کر دے جنت دے درجے چڑھنے شروع کر دے جتھے والناس دی سین ختم ہوئے گی وہی تیرا مقام ہوئے گا
ہوئی تیرا درجہ ہوئے گا۔ اس واسطے آپ بھی قرآن یاد کرو۔ اے اسی ساری زندگی قل ہو اللہ نکے ہوندیاں یاد کی تھی اور اج تک وہ ہوئی قل ہو اللہ پڑھی جا رہے ہیں اور ترجمہ ادا بھی نہیں سیکھیا۔ اس قدر علم تو دوری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا علم ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور آج جہالت دن بدن بڑھ دیا جا رہی ہیں کہ قرآن دی ایکو سورت چھوٹے ہوندیاں یاد کی تھی، کوئی اور سورت یاد کرنے واسطے تیار نہیں۔ صحابہ نے 40 سال دے اندر، 50 سال دے اندر، 60 سال دی عمر دے اندر صحابہ نے قرآن یاد کیتے، اور تینوں آج ایک جملہ یاد نہیں ہوندا۔ وجہ ہے کہ تیرے دل دے اندر علم دا شوق ہی نہیں، قرآن سیکھن دا شوق نہیں، نبی پاک دے فرمان سیکھن دا شوق نہیں۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلے بن لو اس حدیث نو۔ آپ نے فرمایا اخدو عالمن، اے مسلمان جس وقت صبح کریں یا تے علم سیکھن والا بن جا۔ آپ نے فرمایا علم سیکھن والا بن جا، او متعلمن، یا آپ نے فرمایا علم سکھان والا بن جا۔ اگر علم سیکھنا بھی نہیں، سکھانا بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا او مستمعن، پھر اس طرح کر کہ علم والیاں کول بیٹھ کے تو دین دیاں علم دیاں گلاں سنیا کر، چل سن والا بن جا۔ آپ نے فرمایا اگر سن بھی نہیں سکتا او محب لہم، آپ نے فرمایا پھر قرآن دے طالب علمانا، دین دے طالب علمانا، علماء نال، دین پڑھن والے پڑھان والے دے نال محبت کریا کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تکن الخامس فتہلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں نمبر تے کدی نہ جانا۔ اور 5ویں نمبر دی آپ نے دوسری حدیث کے اندر خود وضاحت کی تھی، علماء نہ طلباء نہ دین آلیاں نہ کدی بھی بغض نہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا جڑا دین آلیاں نہ علماء نہ قراء نہ حفاظ نہ دین دے طالب علماء نہ قرآن دے طالب علماء نہ بغض رکھے گا، آپ نے فرمایا دنیا بھی ادھی برباد ہے تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس واسطے کوشش کرو علم سیکھن دا ذوق سب تو پہلے اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا تسی 1 سال دے اندر سارا قرآن پڑھنا ہے، 2 سالاں دے اندر سارا قرآن پڑھنا ہے، بلکہ ساری زندگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان رونگٹے کھڑے کر دیندا ہے۔ جس وقت نبی پاک دی حدیث میری نظر جو گزر دی، آپ نے فرمایا قبر دے اندر پہلا سوال ہوئے گا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوئے گا نبی کون ہے، تیسرا سوال ہوئے گا تیرا دین کی ہے۔ مومن بندہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرا دین اسلام ہے۔ چوتھا سوال ہوئے گا اللہ دا فرشتہ آکھے گا تینوں کس طرح پتا چلے کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرا دین اسلام ہے، تینوں کیویں پتا چلے؟ تو مومن بندہ جواب دے گا قرأت الکتاب قرأت القرآن، میں نے اللہ دا قرآن پڑھیا سی، میں اللہ دا قرآن پڑھیا، نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھیاں، میں نے پتا چلیا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرا دین اسلام ہے۔ اور آپ نے فرمایا منافق تے بے ایمان انسان نو پوچھیا جائے گا رب کون ہے، آکھے گا مینوں پتا نہیں، نبی کون ہے، آکھے گا مینوں پتا نہیں، اور دین کی آکھے گا جے میں لوگ کہندے رہے میں بھی کہندا رہا مینوں پتا نہیں۔ نبی پاک دا فرمان ہے حدیث صحیح البخاری کتاب الجنائز دے اندر، ابو داؤد دے اندر آپ نے فرمایا فرشتے دے ہاتھ دے اندر لوہے دی گرز ہوئے گی جڑی دنیا تے آ جائے، جنات انسان مل کے انہوں اٹھا نہیں سکتے، اور او دے نال اے دے سر دے اندر ماریا جائے گا، اے دا جسم ریزہ ریزہ ہوئے گا، پھر اے دا جسم ٹھیک ہوئے گا، اللہ دا فرشتہ مارے گا، ضربہ لگائے گا، اور نال نال آکھے گا لا تلیت ولا دریت، اللہ دی کتاب نو پڑھیا کیوں نہیں تو رب دی کتاب نو سمجھیا کیوں نہیں۔ منڈے دا میسج آ جائے امریکہ چو، سارے محلے چ بابا جی پائی دے رہے کہ منڈے نے آکھیا کی ہے، لیکن 50 سال ہو گئے ایک دن بھی تیرے دل دے اندر ڈر اور خوف نہیں پیدا ہویا کہ کل میرے رب نے پوچھنا ہے، میں تینوں قرآن دیتا، میرا کلام تیرے کول آیا اور تو ایک آیت نہیں سیکھی، ایک سورت دا ترجمہ نہیں پڑھیا، اور کدی سوچیا ہی نہیں کہ میرے رب نے مینوں کی آکھیا۔ نبی پاک دے نال محبت دے بڑے دعوے صدقے جاواں، واری جاواں، قربان جاواں،
علاوہ اخبار دا روز مطالعہ کرنا ہے، اور دنیاوی معلومات تیرے کو بڑیاں کرکٹ دے کھلاڑیاں دا تیرے کو سارے دے نام موجود نے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے سیاست دی اونچ نیچ دا تینوں سارا پتہ ہے، سیاست دانا دے تجزیے ایک ایک چیز دے حوالے دے نال تینوں علم ہے۔ اگر نہیں یاد تینوں ہجے تک نماز دا ترجمہ ہی یاد نہیں، تینوں سبحانک اللہ دا پتہ نہیں، تینوں اس چیز دا پتہ نہیں میں رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم کہنا ہے دا معنی کی ہے، ہے دا مفہوم کی ہے، اور اے دے اندر میں اپنے رب کو منگنا کی ہے۔ اس قدر بے حسی اور اس قدر لاپرواہی اور اس قدر دین تو دوری اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ اور اگر اسی طرح ہی رہی تو ہلاکت بربادی والا راستہ ہے۔ اس واسطے خدا را کوشش کرو آپ بھی دین دا علم سیکھو۔ ایک سورت قل هو اللہ یاد ہے، سورت کوثر یاد کر لو، سورت العصر یاد کر لو، طالب علماں چ نام لکھواؤ۔ مینوں یاد ہے میں مسجد دے اندر دین دے علم دے حوالے دے نال ذوق شوق بیان کیتا۔ میری امی جان اللہ کری کے رحمت فرمائے، اس وقت تقریباً انہاں دی کوئی 75 سال عمر سی، قاعدہ لیا مسجد دے اندر پڑھنا شروع کر دیتا، اور اس بعد پھر کہنے لگے چلو جنی دیر تک زندگی ہے قرآن پڑھ دی رواں گی۔ قاعدہ ختم کیتا، تجوید دے نال قرآن پڑھنا شروع کیتا، 10 پارے ہوئے سی تو اللہ نو پیاریاں ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بخش فرمائے گا، شاید ہے کوئی میری ماں دی بخش دا ذریعہ اور نجات دا ذریعہ بن جائے۔ اس واسطے طالب علمہ دے اندر اپنا نام لکھواؤ، کوئی دور نہیں، اور آ کے ہر مسجد دے اندر ماشاءاللہ علماء موجود نے، ایک آیت سیکھو، ایک حدیث سیکھو، طالب علمہ دے اندر نام لکھواؤ۔ مغرب دی نماز تو بعد ماشاءاللہ مرد و خواتین ترجمہ پڑھ دیا نے، خواتین نو قرآن دا ترجمہ سکھاؤ، آپ قرآن دا ترجمہ جڑا نا سنو، اور اسی طرح آپ سیکھو۔ فجر دی نماز تو بعد جڑا نا نماز دے ترجمے دی کلاس ہوندی، کوشش کرو اس کلاس کے اندر شامل ہو کے دین دا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ سیکھنا شروع کر دو، کہ اے نہ ہوئے اسی طرح ہی موت آ جائے اور اللہ پوچھے کہ میرا میسج میری کتاب تیرے کول گئی سی کیوں نہیں پڑھیا، لا تلیتا ولا دریتا، میں تینوں عقل دیتی، تینوں شعور دیتا، دنیا دیاں تیرے کول بڑیاں ڈگریاں، لیکن میری کتاب دا علم کیوں نہیں حاصل کیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں کیوں نہیں یاد کی دیاں۔ صحابہ ایک ایک حدیث واسطے سفر کرن مہینے، اور تم محلے دی مسجد جا کے نہ پوچھیں تو نہ یاد کرے تے شومی قسمت تو سوا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت سانو دین نہ محبت کرنی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہن ماشاءاللہ فروری دے اندر بچیاں دے پرائمری دے بچیاں دے پرائمری دے امتحان ہو رہے، کوشش کرو اپنے بچیاں نو قرآن واسطے داخل کرواؤ، اپنی بچیاں نو داخل کرواؤ، بچے قرآن دے حافظ بن گے، دین پڑھ گے، انشاءاللہ ساڑھے واسطے بہترین صدقہ جاریہ ہوئے گا۔ اور جڑا قرآن نہ جڑ جاندے اللہ رب العزت نہ دنیا دی کمی چھڑ دے نہ آخرت دے اندر انشاءاللہ عزت اور پروٹوکول اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔